السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص۔ اللہ مالک الملک کی کتاب مبین میں سے جو مقام اس وقت میں نے تلاوت کیا، اللہ احکم الحاکمین نے اس مقام پہ فرمایا کہ بندے قیامت والے دن میں نے تجھ سے سوال کرنا ہے تیرے کانوں کے متعلق، تیری آنکھوں کے متعلق، تمہارے دل کے متعلق۔ کلو اولئک عنہ مسئولا، ہر عضو کے متعلق سوال ہوگا۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارکہ اہم ہے ہر مومن مسلمان کے لیے، بالخصوص اہم ہے ان والدین کے لیے جن کے بچے، جن کی اولاد اسکول میں پڑھتی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، جن کی اولاد سوشل میڈیا سے اٹیچ ہے، ان کے لیے بالخصوص یہ اہم ہے خطبہ جمعۃ المبارکہ انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کی کتاب مبین کا جو مقام میں نے تلاوت کیا، خالق ارض و سما نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سوال کروں گا ان السمع، بندے میں تیرے کانوں کے متعلق پوچھوں گا کہ تو نے کانوں کے ساتھ کیا سنا، تو نے میری دی ہوئی نعمت کان، ان کانوں کے ساتھ تو نے کیا کیا کیا۔ والبصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تیری آنکھوں کے متعلق سوال کرنا ہے کہ میں نے تجھے یہ آنکھیں دی تھی، تو ان آنکھوں کے ساتھ کیا کیا دیکھ کے آیا۔ والفؤاد،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دل دیا، اس دل کے متعلق بھی میں سوال کروں گا کہ میرے بندے یہ تجھے دل دیا، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے معاملے میں تو نے کیسا سلوک برتا، اس دل کو میں نے عطا کیا، اس دل کو لینے کے بعد تو نے میرے شکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کل اولئک کان عنہ مسئولا، حالانکہ اب تو سما نے فرمایا میں نے انسان کے ایک ایک عضو کے متعلق سوال کرنا ہے۔ جو حدیث پاک میں نے پڑھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، ابن ماجہ کی حدیث، اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر دین کی ایک جڑ ہوتی ہے، ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، ہر دین کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ، اسلام کی بنیاد، اسلام کی خصلت، اسلام کی جڑ کیا ہے؟ الحیاء، یہ حیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا امتی آج ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میرا لباس یہودیوں جیسا ہو، میرا رہن سہن یہودیوں جیسا ہو۔ ہر مومن مسلمان یہ ٹرائی کر رہا ہے، ان میں سے اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوورآل ہماری کوشش یہ ہے ہمارے گھر کا ڈیزائن یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ملتا ہو، ہمارا یہ لباس کا سٹائل یہودیوں جیسا ہو، ہمارا بزنس سٹائل ان جیسا ہو، زندگی گزارنے کا سٹائل ان جیسا ہو۔ لیکن جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کے فرمان کو ہم نے بھول دیا، ان کے فرمان کو ہم نے بلا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اگر آج ہم مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کی مشابہت کریں، کلمہ پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام کی مشابہت کریں، کلمہ پڑھنے کے بعد صحابیات کی زندگی اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان جیسا کام کیا۔ اور یہ حدیث پاک من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی کے ساتھ کھڑا ہے، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ آقا علیہ السلام شرموں کے پیکر تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام میں اتنی شرم و حیا کہ آقا علیہ السلام کا تذکرہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میرے محبوب جب آنکھ اوپر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اتنی نظر کی حفاظت کرنے والے پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ آج اس دور کے اندر آج 10 فروری کا دن ہے، آج سے 3 دن بعد ہمارے اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں وہ دن منانے کو لوگ تیار ہیں، وہ دن منانے کی ٹرائیاں ہو رہی ہیں، اس دن کو منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس دن کے متعلق اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوگی، اس دن میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دین اسلام کی مخالفت ہوگی۔ اور جو لبرل لوگ ہیں، جو ایڈوانس لوگ ہیں، وہ اس بات کو بولیں گے یہ محبت کے نام پہ کیا جائے گا۔ محبت ہی ہے نا جی، انسان کو اپنی امی سے محبت ہے، انسان کو اپنے ابو سے محبت ہے، انسان کو اپنے بھائی سے محبت ہے، اپنی بہن سے محبت ہے، اپنی بیوی سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے۔ یہ محبت میں ہی سب کچھ کیا جائے گا۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے اگر انسان کو اپنی امی سے محبت ہے، اپنے ابو سے محبت ہے، اپنی فیملی سے محبت ہے، اپنے کنبے قبیلے سے محبت ہے، تو یہ ایک دن کی محتاج نہیں ہے۔ اگر انسان کو کسی سے محبت ہے، کسی سے پیار ہے، تو ہر ٹائم ہے، ایوری ڈے ہے، ہر دن اس کو، ہر ٹائم اس کو اپنے اس کے ساتھ محبت ہے، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کو مذاق بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ دین اسلام میں اس چیز کو ایڈ کرنے کا پورا منصوبہ تیار ہے کہ ہم مومن مسلمان ہر سال اسی دن کو بے حیائی بھی کرتا ہے، فحاشی بھی ہوتی ہے، قریانی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے وزیر آباد لیول پہ دیکھیں، وزیر آباد لیول پہ بات کروں تو 14 فروری والے دن آپ دیکھیں ہوٹلز کتنے بک ہوتے ہیں، ہوٹلز کے کمرے کتنے بک ہوتے ہیں۔ اگر آپ صوبہ وائز بات کریں، آپ نے لاہور کا چکر لگا لیں۔ اگر آپ پاکستان لیول پہ بات کریں،
آپ اپنے کراچی کو دیکھیں، کراچی کے اندر ہوٹل تنگ پڑ جاتے ہیں، ہوٹل کی بکنگ نہیں ہو رہی ہوتی، 3-4 دن پہلے سارے ہوٹل بک ہو جاتے ہیں۔ ان ہوٹل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی کی جاتی ہے، فحاشی کی جاتی ہے، عریانی کی جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین میں اس کام سے منع کیا گیا، اور اس کام کو پروموٹ کرنے والے، اس کام کو مزید اس کی مشہوری کرنے والے، ایڈورٹائزمنٹ کرنے والے یہ کون ہیں؟ میڈیا والے لوگ۔ ہم نے ایک دیکھا، اس کو شیئر کیا کہ یہ محبت کے نام پہ ہوا ہے۔ اگر یہ دین ہے، سوال ہے کہ اگر یہ دین ہے، اگر یہ محبت کے نام پہ ہوتا ہے تو 14 فروری کے بعد کتنے لوگ اپنی بیٹیاں قتل کرتے ہیں، کتنے لوگ اپنی بہن کی عزت کے لیے لڑکوں کو گولی مارتے ہیں، کتنے لوگوں کے اوپر FIR کبھی جاتی ہے۔ دین کے اوپر عمل کرنے سے ایسا نہیں ہوتا، دین کے اوپر عمل کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ ابھی سوال یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے جس کو منایا جا رہا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ روم کے اندر ایک راہب تھا 30ویں صدی عیسوی کے اندر، اس کا نام تھا سینٹ ویلنٹائن۔ وہ راہب تھا، مطلب اپنے مذہب کا عالم تھا، اور اس دور میں عالم کو شادی کرنا ممنوع تھی، وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کو ایک راہبہ سے، ایک عالمہ سے، اپنے دین کی عالمہ کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی، اس کو پیار ہو گیا۔ اس نے ابھی دین کے اندر نئی شکیاں ڈالی کہ اگر 14 فروری کو ہم مل جائیں تو اس کی رخصت موجود ہے، اس سے پہلے بھی نہیں مل سکتے، اس سے بعد بھی نہیں مل سکتے۔ اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کی، اور ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس راہب کو قتل کیا جس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا، سینٹ ویلنٹائن، اس کو قتل کیا۔ اس دور میں اس کا نام کیا بڑھا؟ شہید محبت۔ یہ محبت کے نام پہ شہید ہو گیا۔ مسلمان، یہ شہادت مومن کے لیے ہے، شہادت کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہے، شہادت آقا علیہ السلام کے غلام کے لیے ہے، اس کے لیے یہ بنایا گیا کہ یہ شہید محبت ہے۔ اس کی شادی ہو گئی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس سال کے بعد، اس کے مرنے کے بعد، یہ اس علاقے کے اندر جتنے آوارہ لوگ تھے، آوارہ لڑکیاں، آوارہ لڑکے، انہوں نے اس کام کو اپنا تہوار بنا دیا، سالانہ تہوار بنایا، اور ہر سال وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی محبوبہ کو، اپنے محبوب کو گفٹ دیتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، عریانی کرتے ہیں۔ جبکہ یہ تہوار کن کا ہے؟ غیر مسلموں کا۔ کس کے نام پہ شروع کیا گیا؟ غیر مسلم کے نام پہ، غیر مسلم کو قتل کیا گیا، اس کے نام پہ یہ ایک کام شروع ہوا۔ اسی کام کو کرنے کے لیے مومن مسلمان بھی تیار ہے۔ اور آپ اس بات کو بھی نوٹ کریں، یہ 14 فروری والے دن آپ کو گلاب کے پھول بازار میں بہت مہنگے ملیں گے، اس کی کلیاں بازار میں بہت مہنگی ملیں گی۔ اگر آپ اپنے روڈ پہ جائیں تو آپ کو سڑکوں کے اوپر اکثر پڑی ہوئی یہ کلیاں، یہ پھول ملیں گے کہ کسی کو دیا گیا ہے، اس نے پکڑ کے اس کے منہ کے اوپر دے مارا ہے، ایسا بھی اس ماحول میں ہے۔ لیکن جنہوں کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، ان کا فرمان کیا ہے؟ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہ حکم ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا۔ اور یہ جو دن آ رہا ہے جس کو کرنے کی لوگ تیاری میں ہیں، یہ کن کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ اور جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے کیا بولا ہے؟ ان کی مخالفت کرو۔ مخالفت کے متعلق ایک حدیث بیان کر دوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو عاشورہ 10 محرم کا روزہ آقا علیہ السلام رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا عیسائی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بھائی آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بولا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون کے غموں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، شکرانے کی بنا پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، نصرانیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم
موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے اور ان کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا اصومن التاسیہ، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اس پہ علماء کرام کا بڑی لمبی بحث ہے، 9 اور 10 کا یا صرف 9 کا، لیکن آقا علیہ السلام کی یہ حدیث ان کی مخالفت کرنی ہے۔ وہ 10 کا رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے 9 کا آرڈر جاری فرما دیا۔ آج مومن مسلمان انہی کا کلمہ پڑھنے کے بعد، انہی کی شفاعت کی اللہ سے دعائیں کرنے کے بعد، انہی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد ایک غیر مسلم کے نام کے اوپر اپنی عزت دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلے گا، اور پھر بات کیا ہوگی؟ میں نے اتنے مار کے مارے ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اور آگے حدیث پاک بہقی کی حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الناظرہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ لعنت فرمائے جو دیکھتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، آوارہ نظروں سے کسی کو دیکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا والمنظور الیہ، اور اللہ اس پہ بھی لعنت فرمائے جو ایسے بن سور کے باہر نکلے کہ لوگ اس کو دیکھیں، لوگ اس کی طرف توجہ کریں۔ اس سے ذرا آگے چلیں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت بدکارہ ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کریم کا استعمال ہو رہا ہے، سرخی کا استعمال ہو رہا ہے، پاؤڈر کا استعمال ہو رہا ہے، یہ مطلب جتنا بھی فیشن والا سامان ہے اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ باڈی سپرے ہم بڑی بڑی مہنگی لا کے دیتے ہیں گھروں میں، یہ حدیث ہمیں بھول جاتی ہے، یہ حدیث ہمیں بول کے یہ کہتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے خوشبو لگا کر جو عورت باہر نکلی وہ زانیہ ہے، وہ بدکارہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنی نظر کے ساتھ کسی کی عزت پہ حملہ کرے، اور اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی کہ جو ایسے بن سور کے نکلے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، لوگوں کی توجہ کا محل بن جائے، مرکز بن جائے، اس کے اوپر بھی آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رب تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، سارا جسم دیا، زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے۔ اگر انسان کسی کی چیز استعمال کرے اس کو رینٹ دیتا ہے، اس کو کرایہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرائے کی ڈیمانڈ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے رینٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نے تجھے انسان بنایا ہے، انسان بن جا، انسان بنایا ہے، انسانوں والے کام کر، انسان بنایا ہے، میری فرما برداری کر۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک کہ انسانی باڈی کے 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چاشت کی 2 رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اس نے اپنے 360 جوڑوں کا ایک دن میں صدقہ ادا کیا، ایک دن۔ مطلب ہم سب کو کیا چاہیے کہ ہم روزانہ چاشت کی 2 رکعتیں ادا کریں۔ یہ کب ہے؟ سورج طلوع ہو جانے کے بعد، اشراق کا ٹائم گزر جانے کے بعد پھر آپ چاشت 2 رکعت پڑھیں گے۔ چاشت کی 2 رکعت پڑھیں تو آپ نے ایک دن کے لیے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رب تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، اے میرے بندے میں نے تجھے 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے۔ مستدرک الحاکم کے اندر حدیث پاک
पाक है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी है बनी इसराइल का, वो पैदा हुआ है, पहाड़ी के ऊपर चला गया है, उसी पहाड़ी के ऊपर उसने 70 साल जिंदगी गुजारी है, 70 साल जिंदगी गुजारी है। और अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला ने पहाड़ी के ऊपर अनार का दरख्त उगाया, वो अनार खाता है, साथ में पानी का चश्मा चला दिया, पानी पीता है और अल्लाह की इबादत करता है। उसकी जिंदगी के सिर्फ 3 काम है, अनार खाना, पानी पीना, अल्लाह की इबादत करना। इसके अलावा वो बिल्कुल फ्री है। अल्लाह ताला की इबादत उसने 70 साल की है। 70 साल के बाद वो फौत हो गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया, मेरे फरिश्तों, इसको मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा दो। तो बंदा क्या कहता है, अल्लाह मैंने तेरी रहमत से जन्नत में नहीं जाना, मैंने 70 साल तेरी इबादत की है, तो अल्लाह मैंने अपनी इबादत के बलबूते पे जाना। मैंने अगर तेरी इतनी इबादत की है, मैं 70 साल किसी इंसान से नहीं मिला, किसी के साथ चुगली नहीं की, किसी के साथ तेरी नाफरमानी वाली बात नहीं की, बदनजरी नहीं की, कानों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह मैंने 70 साल तेरी इबादत की है, मैंने अपने इबादत के बलबूते पे जन्नत पे जाना है, तेरी रहमत से नहीं जाना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी रहमत से चले जाओ। कहते हैं अल्लाह ना, मैंने अपनी इबादत के बलबूते पे जाना है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया, फरिश्तों, इसकी सारी उम्र की नेकियां एक पलड़े में रख दो, दूसरे पलड़े में इसकी एक आंख रख दो। एक आंख को रखा गया तो आंख वजनी हो गई, 70 साल इबादत का वजन कम पड़ गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसको जहन्नम में गिरा दो। कहता है अल्लाह नहीं, तेरी मेहरबानी, अपनी रहमत से जन्नत में भेज दे। ये एक आंख का इतना वजन है, एक आंख की इतनी कदर और अहमियत है। आज अगर हमारी नजर आवारा हो जाए, हमारी नजर बदनजरी करे, अगर हमारी आंखें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करें, तो वो वक्त दूर नहीं कि अगर अल्लाह ताला इनको कुव्वत बसारत दे सकता है, अल्लाह ताला हमें अंधा करने पे कादिर है। अल्लाह ताला आंखें छीनने पे कादिर है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रब्बुल आलमीन ने जो कुरान करीम नाज़िल फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने दूर किया है अपने रब करीम से। आज अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते तो हमारे पास दलील क्या है? वो जो मैं काम पे गया हुआ था, बच्चों की रोजी रोटी का मसला है, अगर नमाज पढ़ने आऊँ तो फैक्ट्री वाले जवाब दे देंगे, हमारे पास ये दलील है। दूसरी दलील क्या होती है? मेरे जी कपड़े नहीं पाक। तीसरी दलील क्या होती है? मेरा जिस्म नहीं पाक। आगे क्या होता है? मैं कल पढ़ूंगा। कब्रिस्तान में जाएं, हजारों ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जिनका ख्याल ये था हम नमाज सुबह से शुरू करेंगे। अगर आपकी सुबह मुलाकात हुई है तो मैं जी कल मुलाकात हुई है, फिर कल से वो कल करते करते इंसान मट्टी के नीचे चला जाता है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम नाज़िल फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, वो तुझे किस चीज ने दूर किया है। आज तो आप इसी मुल्क के अंदर रहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान, वो मेरा जिस्म और मेरी मर्जी के नारे लगाने वाले, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी के मुताबिक जुलूस निकालने वाले, सिर्फ अपने जिस्म पे देख लें गौर से, पूरी ईमानदारी के साथ, तो फिर ये जुमला हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। अगर हम अपने जिस्म पे देख लें, इसकी मिसाल यूं समझें कि एक बच्चा पैदा होता है छोटा सा, वो इतना सा है, फिर जरा इतना हो गया है, फिर इतना हो गया है, कपड़े उसके बार बार चेंज हो रहे हैं, फिर जरा बड़ा हो गया है, उसके बाद छोटा बच्चा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जरा बड़ा हो रहा है, शक्ल तब्दील हो गई है, फिर जरा बड़ा हो गया, फिर वो फिर उसकी शादी हो गई है, फिर वो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के साथ बीमार हो गया, बीमार होने के साथ बंदा मर गया, फोत हो गया, चारपाई पे चला गया, चारपाई पे गया, उसको कफन दिया, गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, कब्र में रखा गया। उसके बाद कीड़ों ने उसको खा, क्या बच की हड्डियां। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी सिर्फ इतनी है कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी क्या है। आज मैं ये बोलूं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी मर्जी है, अपनी मर्जी से ऐसे आ रहा हूं, तो अगर आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें, ऐसे करूं इधर ही हो जाएगा। ये कुदरत है, ये मेरी मर्जी नहीं है, अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यज़मली, जो बंदा मुझे जमानत दे दे, जो बंदा मुझे जमानत दे दे, माँ बैना लिहयैहि मा बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का ये फरमान सही बुखारी के अंदर है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा मुझे जमानत दे दे दो चीज़ों की, एक जुबान की, दूसरा शर्मगाह की, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। आज हम सारी रात टेलीफोन पे बात करते हैं, सारी रात बेहुदा बातें करते हैं, फजर के टाइम हम इतनी नींद आ जाती है कि हमसे हिला नहीं जा रहा होता। तो हम क्या हैं? हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, हम अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मुझे अपनी जुबान की जमानत दे दो, मुझे अपनी शर्मगाह की जमानत दे दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत दे दूंगा। क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, एक बंदा अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, उसका नामा अमाल उसके सामने होगा। अल्लाह ताला कहते हैं, वकुल्ल इंसान ज़मनाहु तराइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामा किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर बंदे को उसका नामा अमाल दिया जाएगा। उसका नामा अमाल सामने आया, वो कहते हैं, अल्लाह ये गुनाह मैंने किए ही नहीं, अल्लाह ये फरिश्तों ने मेरे साथ जुल्म किया, मुझे तो पता ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर कहेगा, अल्लाह मैंने ये नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तूने जिसके सामने किया हो वो इसकी गवाही दे दे। ये वैलेंटाइन डे गुजरेगा ना, तो दोस्तों की महफिलें होंगी, इस पे तबसरे होंगे, तज़किये होंगे, मैंने इतने फूल दिए हैं, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, मेरी इतनी फ्रेंड्स हैं, ये सब तबसरे दोस्तों में किए जाएंगे। क्या ये जुबान की हिफाजत, जुबान की बेहूदगी में नहीं आ रहा? क्या हम अपनी जुबान की हिफाजत नहीं कर रहे? हमारा दीन क्या कहता है, हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया, अल यौमा नातिमु अला अफ़वाहिहिम। वो बंदा कहता है, अल्लाह मैंने तो गुनाह किया नहीं, ये फरिश्तों ने मेरे साथ जुल्म किया, फरिश्तों ने मेरे साथ ज्यादती की है, मुझे तो पता ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बोलेंगे? अच्छा तेरे साथ जुल्म हो गया, अगर तेरे हाथ गवाही दें, बोल के बताएं कि तूने इन हाथों के साथ ये काम किया, अगर तेरी आंखें बोले, तेरे कान बोले, तो फिर तू मानेगा? कहते हाँ अल्लाह मान जाऊंगा, मैंने दुनिया में देखा कभी हाथ नहीं बोले, आंखों ने कभी बोल के बातें नहीं की, नाक कभी नहीं बोला, कान कभी नहीं बोले, सिर्फ जुबान ही बोलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? अल यौमा नातिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसके हाथ उसके साथ कलाम करेंगे, उसके हाथ उसके हक में गवाही देंगे कि अल्लाह इसने ये भी नाफरमानी की, अल्लाह इसने ये भी मामला ऐसे किया, और इससे जरा आगे जाएं। ये दीन होगा ना, तो ये हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, ये जवानी का मामला है, ये मोहब्बत का मसला है, इसको होने दें, परेशान नहीं करें, कौन देखेगा क्या हो रहा है क़यामत को। ये इस बात को आप आज कर रहे हैं, हमारे से 1400 साल पहले भी एक बंदा आया दरबार रिसालत में, उसके हाथ में एक हड्डी है, हड्डी को पकड़े ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो हड्डी पाउडर बनती है। कहता है अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को, आका कौन है जो इस पाउडर को दोबारा जिंदा करेगा? वज़ारा बालाना मसलम वनासिया हल्का काला मैं युहयिल इज़ामा वहिय रमीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तहलील के साथ मजाक करता है कि अल्लाह आका ये हड्डी है, इस हड्डी का पाउडर है, इसको मैं ऐसे करूं, फूंक मार के हवा में उड़ा दूं, तो कौन है दोबारा इसको जिंदा करने वाला? तो आका अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया, कुल युहयी अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे जो पहली दफा बनाने पे कादर था, वो दूसरी दफा बनाने पे भी कादर है। एक बंदा, आखिरी बात, इसके बाद एक हदीस, उसके बाद एक बंदा सारी उम्र अल्लाह की नाफरमानी की है, सारी उम्र अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी है, जब मरने लगा है तो अपनी औलाद को कहता है, मेरे बच्चों मैंने आपका पेट पाला, आपके लिए बैंक बैलेंस जमा किया, आपके लिए फैक्ट्रियां बनाई, कोठियां बनाई, सब कुछ किया, लेकिन मेरे बच्चों मेरे मरने के बाद आपने ना 3 काम करने हैं, तो मैं समझूंगा कि आपने मेरे साथ मोहब्बत की है। वो 3 काम क्या है कि अब्बा जान कहते हैं कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मुझे आपने दफन नहीं करना, मेरी डेड बॉडी को आपने आग लगानी है, आग लगाकर बात सड़ जाएगा, उसके बाद आपने इसकी हड्डियां होंगी, उसकी डस्ट बनानी है, डस्ट बनाने के बाद उसके 3 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा हवा में उड़ा देना है,
ایک حصہ زمین میں دفن کر دینا ہے اور ایک حصہ پانی میں بہا دینا ہے۔ ابا جی یہ کام ہم سے تو نہیں ہوگا، ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ انہوں نے بولا کہ اگر میرے ساتھ محبت ہے نا تو ایسا پھر کرنا ہی پڑے گا۔ ابا جی کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ جب میں مر جاؤں اللہ کے سامنے میں پیش نہ ہو سکوں، اللہ تعالیٰ میرے سے سوال نہ کرے۔ انہوں نے ایسے کیا، بابا جی بہت ہو گئے، ہڈیاں کچھ پانی میں بہا دی، کچھ ہوا میں بہا دی، کچھ زمین میں دفن کی۔ اللہ رب العالمین نے انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ اللہ دوسری دفعہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ بنا کے سامنے کھڑا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں بندے یہ تو نے کیا کیا اور کیوں کیا؟ کہتے ہیں اللہ میں نے تیرے سے ڈر کے یہ کیا، اللہ میرے پاس اتنے اعمال نہیں تھے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اور قرآن کریم اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ دوہری جنت اس بندے کو دے گا جو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو نے یہ کام میرے سے ڈر کے کیا ہے، کوئی بات نہیں، جا میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے معافی جس کو مل گئی اس کو کیا چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی من مانی نہ ہو، اپنے دل کی بات نہ ہو، دماغ کی بات نہ ہو، کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو، محبت ہو صرف اللہ کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وابغض للہ، اگر بغض رکھا ہے، غصہ کیا ہے، ناراضگی ہے تو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، اگر ہاتھ روکتا ہے تو اللہ کے لیے۔ فقد استکمل الایمان، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے نے ایمان کو مکمل کیا ہے۔ کہ اگر آج ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، اگر نہیں کرتے تو پھر فکر کریں۔ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ 7 قسم کے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے ایسے بندے ہیں جن کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا بندہ جو عدل کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، سب کے ساتھ برابری کرنے والا ہے۔ دوسرا وہ بندہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جائے، فجر پڑھ کے گیا ہے، ظہر کے انتظار میں بار بار ٹائم دیکھتا ہے، ظہر کا ٹائم ہو میں نے اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ سے میٹنگ ہے، اللہ سے چیٹ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھ کے جاتا ہے، عصر کا انتظار، اسی معاملے میں وہ ساری دن گزار دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ بھی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا بندہ، 2 ایسے بندے جو آپس میں محبت کرتے ہیں اور ان کی ریزن وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ کہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے یہ بندہ جی نمازی ہے، میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں، یہ نمازی ہے، میری دوستی اس سے اس وجہ سے ہے، یہ نیکی کے کام کرتا ہے، میری دوستی اس وجہ سے ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا بندہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دے تو وہ بولے مجھے اللہ کا ڈر آتا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ 5واں بندہ جو صدقہ کرتا ہے اس طرح چھپا کے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا ہے، بائیں کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے صدقہ کس کو دیا ہے، کیا دیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی وہ بندہ ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آگے وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہے،
اکیلے بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہے کہ اللہ تیری مہربانی مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے پاس نیکیاں نہیں، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا وہ بندہ جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے سے سوال کرنا ہے، تیرے کانوں کے متعلق، تیری آنکھوں کے متعلق، تیرے دل کے متعلق، ایک ایک عضو کے متعلق میں نے تیرے سے سوال کرنا ہے۔ اس سوال کے ٹائم سے آنے کے پہلے اس ٹائم کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کہ میں تجھے پوچھوں کہ میں نے ہاتھ دیے، ان ہاتھوں کے ساتھ تو نے کیا کیا، تو پھر تو کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش میں ایسے نہ کرتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 14 فروری والے دن آپ اپنی اولاد پہ کڑی نظر رکھیں، بہت زیادہ کڑی نظر رکھیں، ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری عزتیں محفوظ فرما دے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔